بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود شریف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر۔ امام مہدی کا ظہور عنقریب ہونے والا ہے۔ مفتی ابو لبابہ منصور نے اپنی کتاب تجلیات میں حضرت دانیال علیہ السلام کی تختیوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی اور اس کے 50 سال بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ 1946-47 میں اسرائیل کی بنیاد ڈالی تو گئی، لیکن 1973 میں جا کر اقوام متحدہ نے ملک کی حیثیت سے اسے تسلیم کیا اور اس کے جھنڈے کو بھی تسلیم کیا، تو حقیقی بنیاد 1973 میں سمجھی جائے گی۔ اس لحاظ سے 2023 میں 50 سال پورے ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ 2024 میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ نیز نسائی میں جس غزے کی نشاندہی کی گئی ہے، جس میں امام مہدی کی ایک جماعت خراسان، افغانستان و مغربی پاکستان وغیرہ سے نکل کر مشرقی علاقے پر برسرِ پیکار ہوگی، تو حالیہ خبریں جو آ رہی ہیں اس کی پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ دجال کے خروج کے آثار کے قابل غور بات تو یہ بھی ہے کہ کرونا کا ڈرامہ بھی 2024 میں ختم کر دیا جائے گا، اور ملک بھارت میں ہندو راشٹر کا آفیشل اعلان بھی غالباً اسی سال ہوگا، اور اس سے ایک سال قبل یعنی 2023 میں ترکی پر سے پابندی بھی ہٹا لی جائے گی، جس کا واضح مطلب ہے کہ ترکی پر جنگ مسلط کر دی جائے گی، جس کے نتیجے میں قسطنطنیہ کفار کے قبضے میں جا سکتا ہے۔ اور سعودی بادشاہ کی وفات کی یہ روایت رہی ہے کہ عموماً وہ 90 سال کے آس پاس ہی فوت ہوتے ہیں، اور اس وقت موجودہ بادشاہ شاہ سلمان ممکن ہے کہ وہ 2024-2025 تک 90 کے آس پاس ہوں گے، اور خلافت عثمانیہ کے سقوط کے 100 سال بھی 2023 تک پورے ہو رہے ہیں۔ نیز ایک عرب عالم ہیں، شیخ صادق المغلی المرانی، انہوں نے 24 کے قریب ہی ظہور امام مہدی کی بات کہی ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ ظہور مہدی کے لحاظ سے یہ 2 سال یعنی 2024 اور 2025 کافی اہم ہے۔ ایک بات بڑی فکر میں ڈالنے والی ہے کہ امت کے مختلف قسم کے گروہ امام مہدی کو تلاش بھی کر رہے ہیں۔ قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ایک برگزیدہ شخصیت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوگی۔ وہ خلیفہ برحق ہوں گے اور امت مسلمہ میں پھر سے نئے سرے سے روح اسلام بیدار کر دیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایک خلیفہ برحق پیدا ہوگا جو ضرورت مندوں کی مالی ضرورت پوری کرنے میں تعاون کرے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا۔ حضرت امام مہدی کا اسم گرامی محمد، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ حضرت فاطمۃ الزہرا کی اولاد سے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ عرب پر ایک شخص قبضہ نہ کرے جو میرے خاندان میں سے ہوگا اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ حضرت امام مہدی کی خلافت کا اظہار اس وقت ہوگا جب ان کی عمر 40 برس کی ہوگی۔ آپ کی خلافت کے بارے میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب قیامت کی علامات صغریٰ واقع ہو چکیں گی، نصارہ کا غلبہ ہوگا اور دنیا میں سب جگہ حرمین شریفین مکہ معظمہ و مدینہ منورہ کے علاوہ کفر کا تسلط ہوگا۔ اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء کرام سب جگہ سے سمٹ کر حرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے کہ صرف وہی اسلام رہے گا اور ساری دنیا کفرستان ہو جائے گی۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود ہوں گے، اولیاء انہیں پہچان کر درخواست بیعت کریں گے، وہ انکار فرمائیں گے۔ غیب سے ایک آواز آئے گی کہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ اس آواز پر تمام لوگ آپ کے دست مبارک پر بیعت لیں گے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آپ کی خلافت کا اعلان ہو جائے گا۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد بہت ممکن ہے کہ 2025 کے بعد امام مہدی کی قیادت میں تیسری عالمی جنگ یہ 2 سال امت مسلمہ کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو دجالی فتنوں اور سازشوں سے حفاظت فرمائے۔ نمبر 1،
پہلے سیاہ جھنڈے نکلیں گے۔ نمبر 2، پھر غزوہ ہند ہوگی۔ نمبر 3، پھر ہندوستان میں ہندوؤں کا قتل عام ہوگا۔ نمبر 4، پھر ہندوستان میں دین کے بدخواہ لوگوں کا قتل عام ہوگا، جیسے گستاخ اور لعنتی قادیانی وغیرہ۔ نمبر 5، پھر تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی۔ نمبر 6، پھر قسطنطینیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ نمبر 7، پھر سفیانی کا ظہور ہوگا۔ نمبر 8، پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ نمبر 9، پھر سفیانی کا لشکر حضرت امام مہدی سے لڑنے چلے گا تو مکہ مدینہ کے درمیان مقام بیضا پر زمین میں دھس جائے گا۔ نمبر 10، پھر بنو کلب کا لشکر امام مہدی کے ہاتھوں شکست کھائے گا، جس کو لوٹنے کا حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ نمبر 11، پھر مشرق سے سیاہ جھنڈے عرب کی طرف طوفان بن کر اٹھیں گے۔ عرب کو بچانے کے لیے ساری یہودی میدان میں آئے گی اور سیاہ جھنڈوں کے ہاتھوں بری طرح تباہ ہوگی۔ نمبر 12، پھر حجاز مقدس کا محاصرہ توڑنے کے لیے خلیج فارس کے نزدیک سیاہ جھنڈے دجالیوں سے بڑا زبردست معرکہ کریں گے اور محاصرہ توڑ دیں گے۔ نمبر 13، پھر یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کے لیے آگے بڑھے گی اور راستے میں نجد شہر ان کی طوفانی یلغار کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ نمبر 14، پھر یہ لشکر امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ نمبر 15، پھر یہ عربوں سے خزانہ طلب کریں گے، وہ دینے سے انکار کر دیں گے۔ پھر یہ سیاہ جھنڈے والوں کے ہاتھوں بری طرح قتل ہوں گے۔ ان کے قتل عام کے دوران سیاہ جھنڈے عرب کی ریت کو عربوں کے خون سے تر کر دیں گے۔ اس خوفناک قتل عام کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ یہی وجہ ہوگی کہ عرب بہت کم رہ جائیں گے۔ 16، پھر عرب بھاگ کر مکہ اور مدینہ میں پناہ لیں گے اور اپنی جان بخشی کے لیے خزانہ دینا چاہیں گے، لیکن سیاہ جھنڈے والے لینے سے انکار کر دیں گے۔ نمبر 17، پھر سیاہ جھنڈوں کے اگلی یلغار کا نشانہ مصر بنے گا، جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ پھر ایران کی باری آئے گی، لیکن ایران اطاعت قبول کر کے جان بچا لے گا۔ نمبر 18، پھر رومی اپنے وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہوں گے واپس مانگیں گے۔ نہ دینے پر رومیوں کے 80 جھنڈے سیاہ جھنڈوں سے لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ ہر جھنڈے تلے 60,000 رومی ہوں گے۔ ان کی تعداد دیکھ کر سیاہ جھنڈے میں سے 1/3 بھاگ جائیں گے، جن کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ پہلے دن مسلمان ایک جماعت کو لڑنے بھیجے گا، ساری جماعت شام تک شہید ہو جائے گی۔ پھر چوتھے دن تمام اہل اسلام جو کہ سیاہ جھنڈے والے ہی ہوں گے مل کر رومیوں پر حملہ آور ہوں گے۔ پھر وہ ایسی جنگ کریں گے کہ تاریخ انسانی میں پہلے کسی قوم نے ایسی جنگ نہ کی ہوگی، یا پھر فرمایا کہ وہ ایسی جنگ ہوگی کہ پہلے کبھی نہ لڑی گئی ہوگی۔ پھر اللہ رومیوں پر شکست مسلط کر دے گا۔ پھر مسلمان یعنی سیاہ جھنڈے ان کا قتل عام کریں گے، یہاں تک کہ رومیوں کی لاشوں کے پہلو سے پرندہ اڑے گا، وہ مر کر گرے گا لیکن لاشوں کے سمندر کو پار نہ کر سکے گا اور مر کر گرے گا بھی تو ایک لاش پر۔ اس جنگ کے بعد آدھے سے زیادہ لشکر آرمینا کی طرف جائے گا۔ سیاہ جھنڈے آرمینا پر آندھی طوفان اور بلا بن کر نازل ہوں گے اور آرمینا کو وہ تباہی دیکھنی پڑے گی جس کے سامنے بابل و نینوا اور بغداد کے قصے بھی ہے۔ اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں ملے گا۔ لشکر وہاں سے ہوتا ہوا امام مہدی سے مل کر قسطنطینیہ کا محاصرہ کرے گا۔ اللہ سیاہ جھنڈوں کے جہاد کا صلہ یہ دے گا کہ ان کے نعروں سے ہی قسطنطینیہ فتح ہو جائے گا۔ پھر سیاہ جھنڈوں کا کچھ لشکر یورپ کی طرف نکلے گا اور جب یہ یورپ کی دہلیز پر پہنچے گا تو پورے یورپ میں کوہرام مچ جائے گا، لیکن یہیں پہ خبر بھی پہنچ جائے گی کہ دجال نکل آیا ہے۔ پھر یہ لشکر وہاں سے انتہائی تیزی سے واپس آئے گا۔ ان کی رفتار انتہائی تیز ہوگی۔ احادیث مبارکہ کے مطابق بڑا ہی سخت امتحان ہوگا، انتہائی سخت وقت ہوگا کہ جو کوئی تھوڑا آرام کا وقت نکالنے میں کامیاب ہوگا وہی طاقتور تصور کیا جائے گا۔ آتے ہی عرب میں اور رومی جو دجال سے ملے ہوں گے ان پر 3 جگہوں سے شب خون ماریں گے اور ان میں سے کوئی بھی بچ کر واپس نہ جائے گا۔ مسلمان دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال انہیں دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح پگھلے گا۔ پھر وہ وہاں سے بھاگے گا اور مقام لت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔
پھر یہودیوں کا سیاہ جھنڈے والے قتل عام کریں گے۔ یہی وقت ہوگا جب مومنین مشرق سے لے کر مغرب تک فتوحات کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں جو وعدہ فرمایا تھا پورا ہوگا، یعنی کفر و سرکشی کرنے والوں والی کوئی بھی بستی ایسی نہیں جسے ہم روز قیامت سے قبل ہی تباہ و برباد نہ کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ کوہ طور پر جا کر قلعہ بند ہو جائیں۔ یاجوج ماجوج نکل کر فتنے عظیم پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا قہر نازل کرے گا، ان پر نفع نامی کیڑا لگ جائے گا، ہلاک ہوں گے۔ پھر 7 سال تک مسلمان امن و امان سے رہیں گے۔ امن اتنا زیادہ ہوگا کہ بچہ شیر کو بھگا دے گا، جہاد ختم ہو جائے گا، تلواریں درانتیاں بن جائیں گی، شیطانیت تباہ ہو چکی ہوگی، اور شیطان جو کہ قیامت تک کی مہلت دی تھی ختم ہوگی۔ ایک نرم ہوا چلے گی جس سے دنیا میں اسلام ختم ہو جائے گا۔ حبشی دنیا پر حکومت کریں گے اور نفس کی حکمرانی ہوگی۔ حبشی ٹیڑھی کرلی والا، نیلی آنکھوں والا اور گنا خانہ کعبہ کو گرا کر پتھر سمندر میں پھینک دے گا، کافی کعبہ جلا دے گا اور خزانہ گھر لے جائے گا۔ پھر قیامت حلوار شروع ہوگی، تمہارے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا۔ دجال بہت سخت ہوگا، اس سے حفاظت کے لیے جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ حافظ۔